السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جز 2 یعنی پارا 2 کا ایک آسان اور تراوی فرینڈلی خلاصہ سمجھیں گے تاکہ قرآن کا پیغام سیدھا ہمارے دل میں اتر جائے۔ یہ خلاصہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے لے کر تقریباً 252 تک کا ہے۔ تو چلیے سمجھتے ہیں۔ یہ دوسرا پارا اصل میں ایک مومن کی شخصیت، اس کے کردار اور تعلقات کا ایک مکمل بلو پرنٹ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک بہتر اور ایک متوازن مسلمان، ایک بیلنسڈ انسان کیسے بنا جائے۔ اس سفر کا آغاز ہوتا ہے ہماری شناخت اور ہماری سمت کے تعین سے، اور اس کی بنیاد رکھی گئی قبلہ کی تبدیلی سے۔ دیکھیے، جب قبلہ یروشلم سے کعبہ کی طرف بدلا نا، تو یہ صرف ایک ڈائریکشن کی تبدیلی نہیں تھی، یہ اصل میں اللہ کے حکم پر سر جھکانے کا اطاعت کا ایک امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ لوگ باتیں بنائیں گے، تنقید کریں گے، لیکن ان کے شور سے گھبرانا نہیں۔ اصل چیز ہے روحانی طور پر اللہ سے جڑنا۔ اور اسی سمت کے تعین کے ساتھ اللہ نے اس امت کو ایک بہت ہی خاص لقب دیا، امتاً وسطا، یعنی ایک متوازن اور معتدل قوم، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف پر قائم رہے اور پوری انسانیت کے لیے ایک گواہ بنے۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کی باتوں سے نہیں، اللہ کی ہدایت سے اپنی ڈائریکشن سیٹ کرتا ہے۔ اچھا، جب سمت متعین ہو گئی تو اب اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس راستے پر چلنے کے لیے کردار کیسے بنانا ہے، زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اندرونی مضبوطی کیسے پیدا کرنی ہے۔ اللہ نے راستہ بتایا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، کیونکہ زندگی میں خوف، بھوک اور نقصانات جیسی آزمائشیں تو ضرور آئیں گی۔ اور ان آزمائشوں پر ایک مومن کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اس کا رد عمل ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بھروسے اور تسلیم کا ایک بہت گہرا اقرار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نیکی یعنی بر کی ایک مکمل تعریف بتاتے ہیں، اور یہ صرف کوئی ظاہری چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں مضبوط عقیدہ، دوسروں کی مدد کرنا، نماز قائم کرنا، وعدوں کو پورا کرنا، اور ہاں، مشکل میں صبر کرنا، یہ سب شامل ہے۔ یا اللہ مشکل میں ہمیں صبر اور نماز کا سہارا دینا، آمین۔ اندرونی کردار کی تعمیر کے بعد اب ہم ان اصولوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے ایکشنز اور ہماری روزی روٹی کو گائیڈ کرتے ہیں، ہماری پرسنل انٹیگریٹی۔ اس پارے میں ذاتی دیانت داری کے کئی اہم اصول بتائے گئے ہیں، جیسے اللہ کی نشانیوں، صفا اور مروہ کی تعظیم، تکبر سے نہیں، اخلاص سے کرو۔ پھر سچائی کو کبھی مت چھپاؤ، چاہے وہ لوگوں کو پسند نہ آئے، اور بغیر علم کے اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید سے بچو۔ اسی طرح اپنی روزی میں صرف حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، اور اپنے فائدے کے لیے دین کے احکامات کو توڑنا مروڑنا نہیں ہے۔ یہ سارے اصول مل کر ایک ایسا مضبوط کردار بناتے ہیں جس کی بنیاد سچائی، شکر گزاری اور اللہ کے لیے اخلاص پر ہوتی ہے۔ تو ذاتی دیانت داری سے اب بات معاشرتی ذمہ داری کی طرف بڑھتی ہے کہ اسلام کس طرح ایک منصفانہ اور عادلانہ معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس میں 3 بنیادی اصول بتائے گئے ہیں۔ پہلا، زندگی کے تحفظ کے لیے قصاص یعنی جرم کے برابر انصاف۔ دوسرا، وراثت کی منصفانہ تقسیم کے لیے وصیت کی اہمیت۔ اور تیسرا، ناجائز طریقوں سے یا ہیرا پھیری کر کے دوسروں کا مال کھانے کی سخت ممانعت۔ اور اب ہم سب کا پسندیدہ موضوع رمضان اور روزہ۔ قرآن روزے کو صرف ایک عبادت کے طور پر نہیں، بلکہ خود کو بہتر بنانے کے لیے ایک مکمل ٹریننگ پروگرام کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا شعور پیدا ہو۔ اور رمضان کا مہینہ قرآن کی ہدایت سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، اور اسی کے بیچ میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت آتی ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور وہ دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے، یا یہ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے؟ یہ ہماری زبان، ہمارے غصے اور ہماری بری عادتوں کو کنٹرول کرنے کی ایک ٹریننگ ہے۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو صرف بھوک نہیں بلکہ تقوی اور اصلاح بنا دے، آمین۔ اچھا، اس پارے کا جو آخری بڑا موضوع ہے وہ ہے خاندان۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ دین کے اصول ہماری فیملی لائف کو کتنا خوبصورت بناتے ہیں، یہاں تک کہ طلاق جیسے مشکل وقت میں بھی۔ اسلام جب نکاح اور طلاق کی بات کرتا ہے تو اس کا زور وقار، انصاف اور ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچانے پر ہے۔ بدلہ لینے یا تکلیف دینے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ نمازوں کی حفاظت کا بھی حکم ہے، خاص طور پر درمیانی نماز کا۔ یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے، دیکھیں، انسان کا اصل امتحان تو اختلافات میں ہوتا ہے نا۔ ایک طرف احسان کا راستہ ہے، یعنی مہربانی، انصاف اور معافی، اور دوسری طرف ظلم کا راستہ ہے، یعنی تکلیف، بدلہ
اور دوسروں کے حقوق غصب کرنا۔ ہمارا دین ہمیں ہمیشہ احسان کا راستہ اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کی ایک نہایت خوبصورت اور گہری ہدایت ہے کہ آپس میں فضل اور احسان کرنا نہ بھولو۔ یہی اسلامی اخلاقیات کا دل ہے۔ دین کا اصل حسن یہی ہے کہ یہ صرف ہماری عبادت نہیں، ہمارے جذبات اور ہمارے رشتوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ تو آئیے اس پارے کے اہم اسباق کا ایک کوئک خلاصہ کرتے ہیں۔ اپنی سمت اللہ کی ہدایت کے مطابق رکھیں، لوگوں کی تنقید کے مطابق نہیں، آزمائشوں کا جواب صبر اور نماز سے دیں، سچائی اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزاریں، مال اور معاشرے میں انصاف قائم کریں، روزے کو خود پر قابو پانے کا ذریعہ بنائیں، اور ہاں، اختلافات میں بھی رحم اور احسان کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ خلاصہ سننے کے بعد آئیے خود سے پوچھیں، ہماری زندگی کا وہ کون سا ایک شعبہ ہے جہاں آج ہم احسان یعنی بھلائی اور فیاضی کے اصول کو اپنا سکتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں تقوی والوں میں سے بنا، آزمائشوں میں صبر اور طاقت عطا فرما، ہماری کمائی اور ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر گامزن رکھ۔ آمین۔